یہ ہے وہ توحید کا تصور جو ہے خاص طور پر اس دور میں آ کر، جیسے میں نے عرض کیا کہ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، یہ جس طریقے سے آج وہ واضح ہوا ہے موجودہ جو ہماری مادہ پرستانہ تہذیب ہے اور تمدن ہے، جس طرح یہ شیئن کا اللہ کے ساتھ مد مقابل بنا دیا جانا واضح ہوا ہے، اتنا پہلے کبھی واضح نہیں تھا۔ اسی طریقے پر ارباب من دون اللہ، یہ چیز جتنی آج واضح ہے کہ جو کلیم ٹو سوورنٹی ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ میں خود سوورن ہوں، میں خود قوانین بناؤں گا، اور یہ کبھی تاریخ انسانیت کے اندر پوری دنیا کی تاریخ میں اتنے وسیع پیمانے پر کبھی نہیں ہوا جتنے وسیع پیمانے پر آج ہو چکا ہے۔ یہ دجالی فتنے کا یوں سمجھیے کہ ظہور اول تھا۔ ظہور اول یہ تھا کہ سیاسی میدان میں آ کر اللہ تعالیٰ کو بے دخل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو تو جو معبد ہیں جن کے اندر عبادت گاہیں جن کو ہم کہیں گے، مسجدیں ہیں یا اور سینیگوگز ہیں، چرچز ہیں، اللہ کو تو وہاں محدود کر دیجئے، بس اس کے اندر اس کی عبادت ہوگی۔ باہر کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہم خود طے کریں گے، ہم خود فیصلہ کریں گے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا لازم ہے، کیا ممنوع ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، ہم طے کریں گے۔ یہ جس بڑے پیمانے پر دنیا میں یہ بغاوت اس دور میں ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی۔ وہاں یہ ضرور تھا کہ کوئی کسی کا دماغ پھر گیا ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، وہ خدائی کا دعوے دار بن کر بیٹھ گیا، تو وہ آیات اس میں نے کوٹ کی ہے حقیقت دین کی، کہ جب تک کہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا خلافت بھی شخصی ہوتی تھی، نبی جو ہوتا تھا اس وقت کا وہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا، اور اس کے مقابلے میں بادشاہ تھے جو دعوے دار تھے اس بات کے کہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فرعون کا ایک دعویٰ تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، اور کیا میں یہ سارا جو آبپاشی کا نظام ہے اس کو میں کنٹرول نہیں کرتا ہوں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں موگا بند کر دوں، جس کا چاہوں کھول دوں، تو یہ سارا اختیار میرے پاس ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اس معنی میں یہود اور نصارہ نے معاملہ یہ کیا تھا کہ اپنے علماء کو یہ حیثیت دے دی تھی کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں۔ یہ بات خاص طور پر آ کر بہت نمایاں ہوئی ہے عیسائیوں میں، اس لیے کہ یہودی میں تو پھر بھی یہ تھا کہ ان کے ہاں ایک شریعت تھی، ایک کتاب تھی، تورات کے احکام تھے، وہ ان کو سمجھتے تھے کہ وہ بالا تر ہے، لیکن اس سے آگے پھر جو تالمود کا دور آیا ہے اس میں سارا اختیار جو ہے وہ یہودی علماء جو ہے ربائس ان کے پاس چلا گیا تھا، اس کے تحت وہ جو چاہے طے کر دیں۔ جیسے کہ ابھی آگے چل کر انہی آیات میں اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے، انہوں نے یہ طے کر دیا کہ سود ایک یہودی دوسرے یہودی سے تو نہیں لے سکتا، حرام ہے، لیکن غیر یہودی سے لے سکتا۔ اسی طریقے سے یہودی کسی یہودی سے جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، فریب نہ دے، لیکن کسی غیر یہودی کو جنٹائل جنہیں وہ کہتے ہیں، گوئم کہتے ہیں، جس طرح چاہو دھوکہ دو، جس طرح چاہو لوٹو کھسوٹو، وہ تمہارے لیے مباح ہے، جائز ہے۔ یہ مضمون اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تالمود کے دور میں آ کر۔ یہ ایک نئی کتاب ہے جو انہوں نے مرتب کی ہے، ان کے ربائس جو تھے، ان کے علماء جو تھے، ان کے فتاوا سمجھیے، ان کے جو فیصلے تھے، اب وہ ہے کہ جو تالمود کے اندر ہے۔ تورات میں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک انجیل کا معاملہ ہے اس میں اور عیسائیوں کا، وہ تو انتہا کو پہنچ گیا، اس لیے کہ سینٹ پال نے شریعت کو ساقط کر دیا۔ حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ مت سمجھنا کہ قانون موسوی ختم ہو گیا، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، لا سے مراد ہے لا آف موسیس، موزائک لا، شریعت موسوی جو ہے علی صاحب الصلوۃ والسلام وہ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ تم پر نافذ رہے گی، لاگو رہے گی، عائد رہے گی، تو اس کے پابند رہو گے۔ لیکن یہ کام کیا بعد میں سینٹ پال نے، شریعت منسوخ، اب شریعت لازم نہیں ہے۔ جب شریعت ختم ہو گئی اور شریعت موسوی جو ہے وہ عیسائیوں کے اوپر جو ہے اب وہ لاگو نہیں رہی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خلا پیدا ہو گیا، کیا کرے کیا نہ کرے ابھی کہاں سے معلوم کرے۔ اس خلا کو پر کیا پوپ نے، یہ پوپ فیصلہ کرے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو پوپ جو ہے وہ رول کرتا تھا بائی ڈیکریز، فرمان آ گیا ہے پوپ کا، پوپ نے فلاں شے کو حرام قرار دے دیا ہے، پوپ نے فلاں شے کو جو ہے حلال قرار دے دیا ہے۔ یہ اختیار جب ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو حضور نے حضرت عدی سے کہا کہ عدی کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ سارا اختیار تحلیل و تحریم کا جو ہے تمہارے علماء کے پاس چلا گیا تھا کہ جس چیز کو وہ چاہے حلال قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں۔ ان کا عرض کیا حضور ایسا تو ہے، فرمایا یہی تو رب ہے، یہ اختیار تو رب کا ہے،
تحلیل اور تحریم جو ہے یہ اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے، کسی شے کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار کسی کو نہیں، اصلاً یہ اللہ کا ہے، یا یہ کہ اس میں اللہ کا رسول جو ہے جس کو کہ وحی خفی بھی آتی ہے، وحی جلی بھی آتی ہے، اور وحی خفی بھی ہوتی ہے، اس کے تحت وہ اس کے اندر ایکسٹینڈ کر سکتا ہے بعض چیزوں کو، جیسے کہ قرآن مجید یہ کہا کہ ایک شخص ایک وقت دو بہنوں کو، سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، حضور نے اس پر اضافہ کر دیا کہ خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی بھی ایک وقت میں ایک نکاح میں جمع نہیں کیے جا سکتے، وہ قیاس ہے اس پر، اور یہ ہم یہ کہیں گے کہ اس میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی خفی کے ذریعے سے ہدایت دی تھی، حضور نے اس کے تحت اس میں اضافہ کر دیا، لیکن یہ کہ اصل شارع جو ہے وہ اللہ ہے، شریعت کا معین کرنے والا اللہ ہے، اس نے متعین کیا کیا حلال کیا حرام، تو یہ ہے اصل میں پس منظر۔